السلام علیکم گائز. آج کی ویڈیو میں ہم رابرٹ فروسٹ کی ایک اور پویم اکوینٹڈ ود دی نائٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کی لائن بائی لائن سمری کریں گے اور انالیسس. یہ جو اکوینٹڈ ود دی نائٹ، یہ جو رابرٹ فروسٹ کی پویم ہے، یہ اس کی ایسی پویم ہے جس میں پوئٹ کی مایوسی، سیڈنس، ڈپریشن اور تنہائی کو شو کرتی ہے. کیونکہ جو پوئٹ تھا اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری ہارڈشپ دیکھی تھی اور تکلیف دیکھی تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کی موت اور بیٹیوں کی موت دیکھی تھی. اس کی وجہ سے یہ جو پوئم ہے ہوپ لیس اور مجوسی کو ریپریزینٹ کرتی ہے. کیونکہ اس کے بعد پوئٹ بہت دکھی دکھی رہنے لگے، اور ہوپ لیس اور مایوسی کے ایلیمنٹ ہم اس پوئم میں بہت دیکھیں گے. اور ہم اس پوئم میں دیکھیں گے کہ جو پوئٹ ہیں آدھی رات کو باہر نکل جاتے ہیں گھر سے، وہ بھی بارش کے دوران، اور گلیوں میں ہر وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا، پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا. یعنی اس پوئم کا جو تعلق ہے وہ تنہائی، مایوسی اور ڈسپیئر کے ساتھ ہے. اکوینٹڈ کہتے ہیں واقفیت ہونا، یعنی جان پہچان ہونا، شنائی ہونا. تو اکوینٹڈ ود دا نائٹ یعنی کہ اس ٹائٹل کا مطلب ہوا کہ میں، یعنی رات کے ساتھ جان پہچان ہونا. تو اب اس نظم کے جو مطلب مین پوائنٹ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Acquainted with the Night by the Robert Frost portray the profound disciple as the speaker wandered the city, street and night wrestling with inner demon. اس میں جو رابرٹ فروسٹ ہے اس نے پورٹرے کیا ہے جو یعنی کہ پوئٹ کے اندر انر کن ہے، مایوسی ہے، اور وہ رات کو گلیوں میں گھومتے ہیں اور ونڈر کرتے ہیں. تو جو ان کے اندر کے یعنی کہ ڈیمن یعنی شیطان ہے ان سے، یعنی کہ وہ ان کی لڑائی اس کو شو کیا ہے. تو اگر ہم اس کے کی پوائم انفارمیشن کو دیکھیں تو ان کا مین جو سینٹرل میسج ہے، دا سینٹرل میسج آف دا اکوینٹڈ ود دا نائٹ revolve around the theme of loneliness, isolation and human experience of suffering in silence. یعنی لونلینس ہے، آئسولیشن ہے، ہیومن ایکسپیرینس آف سفرنگ ہے ان سائلنس. تو پوئٹک فارم اس کی اسٹرکچرلی دا پوئم consist of terza rima, a form of poetry with the interlocking three line stanza rhyme A B A B C B C D C etc. یعنی اس کی اسپیسیفک اسٹرکچرلی رائم اسکیم ہے جو یہ ہے اے بی اے بی سی بی سی ڈی سی. تو اگر ہم اس کے مین تھیم کی بات کریں تو تھیم ان acquainted with the night include the loneliness, isolation, extensional despair and the human experience of suffering in a silence. یہ اس پوئم کے مین تھیم ہے، اور یہ کس طرح کے ایموشن ایووک کرتی ہے. the poem evoke a profound sense of loneliness, desolation and exceptional اگست. اگست کا جہاں ورڈ استعمال ہے اس کا مطلب ہے فیئر، یعنی اندر کا جو فیئر ہے اس کو واضح کرتے ہیں. اب ہم اس پوئم کو لائن بائی لائن سمری کرتے ہیں اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی جو پہلا اسٹینڈ ہے اس میں پوئٹ کہتے ہیں I have been one acquainted with the night، یعنی کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو رات کو جانتا ہوں اور رات مجھے جانتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں I have walked out in rain and back in rain، میں نے بارش ہی میں گھر سے باہر واک کے لیے نکلا اور بارش ہی میں گھر واپس آ گیا. پھر وہ کہتے ہیں I have out walked the forest city light، میں نے وہاں تک بھی سفر کیا شہر کی گلیوں میں جہاں تک روشنی جاتی تھی، میں نے ان گلیوں تک بھی سفر کیا. پھر وہ کہتے ہیں اگلے اسٹینڈا میں I have looked down the saddest city lane، میں نے شہر کی وہ دکھی گلی بھی دیکھی جہاں پر بہت زیادہ مایوسی تھی، اور میں اس گلی سے بھی وہ گزرا. پھر وہ کہتے ہیں I have passed by the watchman on his beat، میں اس رات پیدل چلتے ہوئے واچ مین کے پاس سے گزرا جس نے گھنٹی بجائی، جس نے سیٹی بجائی، اور میں وہاں پر یعنی کہ اینڈ ڈراپ مائی آئیز unwilling to explain، میں وہاں پر ساکن ہو گیا، یعنی اپنی آئیز میں نے نیچے کر لی. میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتا تھا اس کو، اور اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کیوں پیدل چل رہا ہوں اتنی رات کو. اس لیے کیونکہ میں اگر اس کو اپنی فیلنگ بتانا چاہوں گا تو اگر وہ میری فیلنگ نہ سمجھے پھر میرا کیا ہوگا، یعنی اگر وہ اس قابل نہ ہوئے میری فیلنگ کو سمجھنے کی. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹینڈ ہے I have stood still and stopped the sound of feet، وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے قدموں کی، یعنی کہ جب اس کے قدم زمین پر پڑتے تھے تو اس سے آواز ہوتی تھی، یعنی اس ساؤنڈ کو بھی میں نے روک لیا. went far away in
went far away and interrupted cry. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چیخ سنی، یعنی کہ اس کو ایک پیچھے سے آواز آئی، چھوٹی سی آواز آئی، came over houses from the another street. وہ یہ آواز گھر کے اس پار ایک دوسری گلی سے تھی. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پوئٹ اتنا دکھی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آواز پر بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے ہو، شاید کوئی مجھے پکار رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. بٹ ناٹ ٹو کال می بیک اور سے گڈ بائے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آواز پیچھے سے آئی تھی یہ میرے لیے نہیں تھی، نہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ یا گڈ بائے کہہ رہا تھا. جیسے عام لوگ، یعنی کہ کوئی بھی گھر سے باہر نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گڈ بائے، یا اس سے ایسا پریئر کرتے ہیں بھائی تم خیریت سے جاؤ. ایسی اسی طرح کی کوئی آواز میرے لیے نہیں تھی. پھر وہ کہتا ہے اینڈ فردر اسٹل ایٹ ان ارتھلی ہائٹ. اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو زمینی نہیں تھی، یعنی کہ آسمان کی اونچائی پر. ون luminary clock against the sky. luminary یہاں پر کہتے ہیں چمکدار، کلاک جو گھڑی کی طرح، یعنی کہ آسمان کی اگینسٹ تھی، یعنی آسمان کے اوپر تھی. یہاں پر چاند ہو سکتا ہے کیونکہ وہی چمکتا ہوا یعنی کہ چیز ہے جو ان ارتھلی نہیں ہے اور آسمان پر ہوتا ہے. تو پھر وہ آخری دو لائن میں کہتا ہے پروکلیم دا ٹائم واز نیدر رانگ نہ رائٹ. وہ کہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ تو ٹائم صحیح تھا اور نہ رائٹ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو بین اکویٹڈ ود دا نائٹ، یعنی کہ میں وہ ایسا بندہ ہوں جو نائٹ کو جانتا اور نائٹ مجھے جانتی ہے. اس فلم میں ہم بیسیکلی دیکھیں گے تو پیٹ نے اپنی یعنی کہ اندر کی مایوسی اور پیٹ یعنی کہ سکون ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن پیٹ اپنی زندگی سے میں ہارڈ شیپ اور تکلیف کو برداشت کر کر کے بہت دکھی ہو چکا ہے، اور اس نے تقریباً ہر شہر کی گلی اور ہر جگہ پر گیا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ فلم سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.